جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے ہم کچھ تصور ہی نہیں کرتے، جو ہمارے کھاتے میں ہم اس کو نیکیاں نہیں سمجھتے، وہ نیکیاں بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہو سکتا ہے اتنی پسندیدہ ہوں ساری خطاؤں پر وہ بھاری ہو جائے اور ایک نیکی سے ہماری مغفرت و بخشش کا سامان پیدا ہو جائے۔ اس پر امام مسلم نے، امام نسائی نے اور مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ انبیاء کے امت میں سے ایک فرد کا جو قصہ بیان کیا کہ اس شخص کا انتقال ہوا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کسی فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ اس فرشتے نے اس شخص کی روح سے پوچھا، اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ، کیا تو نے زندگی میں، دنیا میں کوئی نیکیاں کی تھی، اچھے کام کیے تھے، اللہ کی عبادات کی تھی، کوئی ریاضت، کوئی مالک کریم کی بارگاہ میں وہ عمل کہ جسے تو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور کہہ سکے کہ یا اللہ یہ میرا عمل، اس سے میری مغفرت فرما دے؟ قال اللہ، اس بندے نے فرشتے کو کہا، نہیں، مجھے تو کوئی ایسی نیکی یاد نہیں ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ الہی یہ میرا نیک عمل ہے، یہ وہ میرا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے تو اپنے کرم سے میری مغفرت فرما۔ قالوا تذکر، کہا انہوں نے کہ یاد کر، ہو سکتا ہے کوئی ایک عمل تو نے ایسا کیا ہو، ایک نیکی ایسی کی ہو کہ جس نیکی کی وجہ سے تیری مغفرت ہو گئی ہو، اللہ نے تجھے بخش دیا ہو۔ پھر اس نے قال کنت اداجن الناس، کہتا ہے اچھا مجھے یاد آیا، ایک عمل میں کرتا ہوتا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا ہوتا تھا، مالدار ہوگا، لوگوں کو میں قرض دیتا ہوتا تھا۔ فآمر فی ثیابی ان ينزل الموسر ويتجوزوا عن الموسر، تو میں اپنے ملازمین کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ماتحتوں کو یہ ایک آرڈر دیتا ہوتا تھا کہ جس شخص کو بھی میں قرض دوں نا، اگر تو وہ خوشحال ہے، وقت پر مجھے قرض واپس نہ لوٹا سکا، پھر بھی اس کے ساتھ تنگی نہ کرنا، اسے مہلت دینا، اسے رخصت دینا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ہم کسی کو قرض دیں، اگر کوئی تھوڑا بہت مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی مہلت دینی چاہیے، اس کا اجر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ایک مدت تک اسے مہلت دو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 2-4 دن لیٹ ہو گئے تو ہم ہر وقت اس کے نہ رات کو سونے دیں، نہ دن کو اسے آرام کرنے دیں، گھر پر کھڑے رہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر دیں، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایک انسان کو مہلت دی ہے، اس کے ساتھ رحم دی، شفقت کا معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے سینکڑوں تکالیف اور مصیبتیں آپ سے دور کر دی۔ ہو سکتا ہے وہ قرض آپ کے پاس آتا، اس سے ڈبل آپ کو اس تکلیف میں، کسی مصیبت میں لگ جاتا۔ اس لیے اپنے کسی بھی جب قرض دیں تو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو یہ مائنڈ بنا کر، ذہن بنا کر دیں کہ چل تھوڑی بہت ہوگی تو میں کیا کروں گا، میں درگزر کروں گا، تھوڑا وقت دے دوں گا۔ اگر آپ پر بھی کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کی کہیں اور سے دروازے کھول دے، اللہ رب العزت وہاں سے آپ کی حاجت کو پوری فرما دے۔ اس بندے نے یہ عرض کی ہے، میں اپنے ماتحتوں کو یہ آرڈر دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینی ہے۔ وَيَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ، اگر کوئی خوشحال ہے، مالدار بھی ہے، تو پھر بھی اس سے درگزر کر دینا ہے۔ اگر 1-2 دن تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو اسے درگزر کر دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال اللہ تجوزوا عنہ، اللہ رب العزت نے وہ فرشتے جو اس شخص کی روح سے ملاقات کی تھی کہ میں قرض دیتا تھا اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیتا تھا کہ جو تنگ دست ہیں ان کے مہلت دو، جو خوشحال ہیں
انہیں بھی درگزر کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ میرے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتا تھا. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں اس کے ساتھ بھی درگزر کر دو, اسے جنت کا پروانہ جاری کر دو.